देखो अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो भाई, अल्लाह ताला का फ़ज़ल है और करम है, उनका एहसान है कि अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल से, अपने करम से आज के दिन जो है ना, यहाँ के दिवड़ जो गांव है, यहाँ के जितने भी साथी हैं, उनके फ़िक्रों की बुनियाद पर आज जो है ना मकतब की शुरुआत, मकतब की इब्तिदा दिवड़ गांव की मस्जिद के अंदर की जा रही है। तो मैं सोचा कि थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो बना लूं ताकि और भी लोगों तक ये बात को पहुंचा दिया जाए। और अल्लाह ताला का फ़ज़ल, उनका एहसान है कि इस मौके पे हमारे डॉक्टर साहब जो हैं ये भी मौजूद है, डॉक्टर असलम साहब, और ज़मीर भाई वो भी मौजूद है, माशाल्लाह समीर भाई है, अब्दुर्रहीम भाई है। तो ये एक अच्छा मौका है कि कैसा है कि अगर बच्चों को हम बचपन से ही दीन की तालीम और कुरान की तालीम अगर हम बच्चों को देंगे तो इंशाअल्लाह बच्चे बड़े होकर जो है ना दीनी तालीम की वजह से ईमान पर, दीन पर इस्तिकामत के साथ जमे रहेंगे। अगर हम बच्चों को बचपन से दीन की तालीम, कुरान की तालीम, इस्लाम की तालीम, अपने मज़हब की तालीम अगर हम नहीं देंगे तो बाद में यही नौजवान बड़े होने के बाद दीन के ऊपर जो है ना, इस्लाम के ऊपर जो है ना, यही लोग इश्कालात करते कि इस्लाम के अंदर ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है। और ये लोग जो है ना बड़े होकर दीन को खुद जो है ना मिटाने वाले बनते हैं, दीन को ख़राब करते हैं। तो इसलिए बच्चों को बचपन से ही दीन की तालीम देनी चाहिए। हम जो है ना अपने बच्चों को दुनियावी एतबार से डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, कुछ भी बनाए, लेकिन दीनदार ज़रूर बनाए। जैसे हमारे बाजू में अभी बैठे हुए हैं डॉक्टर असलम साहब, तो माशाल्लाह डॉक्टर साहब है लेकिन दीनदार है। तो दीनदारी की वजह से आपके डॉक्टरी पर कुछ नुकसान हुआ? ज़रूरी है। इस्लाम अपना जो है ना दुनियावी तालीम पढ़ने से मना नहीं करता है, लेकिन दीनदार होना ज़रूरी है। तो चलिए, अभी मैं डॉक्टर साहब से भी कहूँगा कि कुछ बातें आप अगर मोटिवेट करना चाहते हैं मुख्तसरन तो कहिए, ताकि मैं ये वीडियो जो है ना ग्रुप में और बहुत सारे लोगों तक पहुँचाऊँगा, ताकि लोग जो अपने मक्तब को मकतब के अंदर यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजें। अस्सलाम वालेकुम। देखो भाई, एक छोटी सी शुरुआत है। रमज़ान महीने से अपने यहाँ पे शुरुआत जो हुई है, अल्लाह करम से देख रहे हैं हम लोग इस रमज़ान मुबारक महीने की फजीलत से एक रोशनी अपनी दिवड़ में, अल्लाह की रहमत और अल्लाह की बरकत और अल्लाह की नियामत से हम लोग माला माल हो रहे हैं। मेहनत मौलाना अशरफ साहब जो कर रहे हो, उनकी जो मेहनत है, देखता हूँ मैं छोटी छोटी बातों को। ये अपने यहाँ पे अपनी मस्जिदों में सबको जमा करना बहुत बड़ा मुश्किल काम रहता है, लेकिन अल्लाह की फजीलत और अल्लाह की बड़ी रहम है हमारे ऊपर और करम हो रहा है कि हम लोग सब जुड़ रहे हैं और जुड़ रहे हैं दीन की तरफ। ये सब अल्लाह ताला तरफ की बात है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे जमा हो रहे हैं, मेहनत आगे रंग ला रही है। अब इसमें सब लोगों का साथ चाहिए। कहने का मेरा मतलब है कि जो भी कुछ काम कर रहा है उसको मोटिवेट करना चाहिए, उनको थोड़ा सा बढ़ावा देना चाहिए। अगर उसको हम लोग आज बढ़ावा नहीं देंगे, ये तेरा है, मेरा है, तू तेरा तू कर, मैं मेरा करता हूँ, ऐसा नहीं चलेगा भाई। क्योंकि अपना छोटा सा गांव है, हम लोग एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं और हमारा खून का रिश्ता तो सबके साथ है और हम लोग खून से जुड़े हुए हैं, अपने खून से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये है कि हमें एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा और साथ देने के लिए जो भी अभी मौलाना साहब काम कर रहे हैं उनके साथ में हम अब उनके हर उनकी मोटिवेट के अंदर उनकी जितनी भी जो उनकी जो चाल है उसको हमको साथ देना पड़ेगा उसमें। आज बच्चे आ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे को शुरुआत कर रहे हैं, हम लोग इब्तिदा कर रहे हैं। आज उन्होंने देखा मैंने यहाँ पे कि कायदे ला रहे हैं। कौन करेगा इतनी मेहनत? कोई नहीं कर सकता भाई। हम अपने, मैं औरंगाबाद में मशगूल हूँ, हर एक अपना अपना भाई, हमारे जमीर भाई पूना मशगूल है। अल्लाह ताला के फजील करम से हम लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और इस जुड़ने के अंदर एक ही ख़ास बात है कि
ایک آدمی چاہیے, ایک بندہ چاہیے جو سب کو لے کے ساتھ میں چلے. ابھی ہمارا کام یہاں پہ کیا ہے, بستی والوں کا کام کیا ہے, میرا بچہ ہے, میرا بچے کو ہمارے کلمہ پڑھنا چاہیے, نماز پڑھنا چاہیے. وہ کب سیکھیں گا؟ جب دین کی باتیں سنے گا, سمجھے گا, اللہ کی بات سنے گا. اور اللہ کرم سے آج یہ شروعات جو انہوں نے کی ہوئی بہت بڑی قابل تعریف ہے. الحمدللہ میں اتنی بات بول کے اپنی 2 بات ختم کروں. شکریہ, جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. ابھی میں ضمیر بھائی کو بھی بولوں گا کہ مختصر آپ بھی کچھ بات بولے تاکہ لوگوں کو جو ہے نا موٹیویٹ ہو, لوگ متاثر ہو. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے دیوڑ گاؤں کے اندر, جس گاؤں میں بڑی بڑی مسجد بنی ہے لیکن آج مسجد ویران ہے. یہ ہم سب اس لیے ویران ہے کہ ہم کو شروع سے دین کا کچھ معلومات نہیں, دین کی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے آج مسجد ویران ہے. لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اس مہینے سے جو ہمارا ابھی مہینہ گزرا ہے رمضان مہینہ, اس مہینے کی برکت سے یہاں پہ تراویح بھی ہو گئے ماشاءاللہ, اور یہاں پہ نمازیں بھی ہو گئی, اور بہت سارے روزے دار بھی یہاں پہ. آج روزہ بھی ہمارے کو بہت پتہ نہیں تھا کہ کیسا روزہ کبھی رکھنا ہے, کیا رکھنا ہے. روزہ کے بعد تراویح ہوتی ہے یہ بھی پتہ نہیں تھا. لیکن مولانا کی محنت اور ہمارے ساتھیوں نے بہت ساتھ دیا ان کو, اور اس ایسے ساتھ دیں گے تو یہاں سے ہمارا دین کا کام بڑھے گا. دیوڑ کے اندر دین کا کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ, بہت خوشی ہوئی. اور ابھی یہ بچوں کی پڑھائی کی ابتدا بھی ہو رہی ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. کیونکہ جو ہم اگر بچوں کی تعلیم پر دھیان نہیں دیں گے تو یہ آگے چل کے ہمارے لیے مسئلے کھڑے کریں گے. اس لیے ابھی سے بچوں کے اندر دین کی تعلیم دینا بہت ضروری ہے. تو آج ابتدا ہو رہی ہے, بہت بڑی خوشی کی بات ہے. تو یہاں سے آگے ہماری یہ ابھی ایک یہ ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں. ہمارے گھر کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے بچے ہیں, ہاں, جو بالغ ہے, بالغ ہونے سے پہلے جو بچے ہیں, چھوٹے بچے ہیں جن کو ہاں وضو کا طریقہ سے, جس کو وضو کرنے آتا ہے, ایسے بچوں سے لے کر بالغ ہونے تک کے بچے جتنے بھی ہیں, سارے بچے یا مسجد میں مغرب کے بعد مغرب سے لے کے عشاء تک یہ بیچ میں کا تھوڑا سا وقت ہے. ہاں, ابھی پریکشا کا موقع ہے, ابھی پریکشا ہے, بچے اسکول میں بھی جاتے ہیں بچے, لیکن آدھا گھنٹہ کوئی نقصان بڑا نہیں ہوگا. جو وہ دین کا کام میں تھوڑا سا ہم ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ بہت بڑا نفع ہمارے کو ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا, لیکن اس کا نفع ہمارے کو آگے سمجھ میں آئے گا. اس کے لیے سب ساتھ دے, اپنے بچوں کو دیوڑ کے مسجد کے اندر لا کے ہاں یہاں پہ مغرب میں جمع کرنے کی فکر کرے, اور اس کام میں ہم ساتھ دیں گے انشاءاللہ. تو دیکھو الحمدللہ ابھی جو یہاں پر چاہے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر تراویح کا ہو, یا مسجد کو آباد کرنا ہو, یا مکتب کا نظام ہو, تو اس کے اندر سب سے زیادہ جو فکر ہے ہمارے سمیر بھائی کی ہے. تو ماشاءاللہ سمیر بھائی نے بہت فکر کی, ان شروعات میں انہوں نے رائے مشورہ لیے, تو الحمدللہ کام شروع ہوا, اور باقی ساتھی بھی الحمدللہ ساتھ دیے جیسے معلوم پڑا. تو میں سمیر بھائی سے بھی کہوں گا کہ سمیر بھائی تو یہاں پر ہمیشہ رہتے اور حرکت میں بھی رہتے ماشاءاللہ. تو سمیر بھائی بھی کچھ 2 باتیں بولو انشاءاللہ. السلام علیکم. ابھی یہ جو تعلیم جو چالو کیا ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہماری جو پیڑھی تھی پہلے, تو ہر ایک کو قرآن شریف, مطلب ہمارے جو بھی چاچا بھی حسین چاچا گئے, ابا ہے, تو یہ سب جو ہے قرآن پڑھنے والے تھے. جو ان کے بعد میں جو بھی پیڑھی آئی لے, تو ان کو قرآن شریف کیا صحیح سے نہ تو اس کی نماز بھی مکمل نہیں ہے. تو اس کے فکر سے اس کی تھوڑا, ابھی میں خود ہوں تو میرے کو ابھی قرآن شریف پڑھنے نہیں آتا, الف با بھی نہیں آتا ہے, تو تھوڑا اس کے لیے ابھی ہم لوگ کو نہیں آ رہا ہے, تو کم سے کم بچوں لوگ کو آنا ملتا ہے. یہ حساب سے تھوڑی سی کوشش کی ہے, تو انشاءاللہ سب لوگ ساتھ دیں.
چیز اور تھوڑا ایڈ کرنا ہے کہ یہ تو چھوٹے بچے تو سیکھیں گے، لیکن جو بڑے لوگ ہیں، چاہے وہ نوجوان ہو یا کو ہاتھ بھی نہیں لگا، ان کو کچھ بھی نہیں آتا ہے، تو میں ایسے لوگوں سے بھی دیکھو درخواست کروں گا، چاہے ان کو چند صورت یاد ہو یا نہیں پڑھنا لکھنا جانتے تو وہ بھی آدھا گھنٹہ دے سکتے ہیں یہاں پہ، کیونکہ یہی سیکھنے کے لیے تو لوگ اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے 40 دن کے لیے لوگ جاتے ہیں، کائی کے لیے کام دھندے چھوڑ کے، گھر بار چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے، سروس جاب چھوڑ کے، اس لیے کہ میرا دین جو ہے نا صحیح ہو جائے، میرا قرآن صحیح ہو جائے، میری نماز صحیح ہو جائے، اس کے لیے لوگ نکلتے ہیں۔ لیکن یہاں پر بھی اگر ہم روزانہ آدھا گھنٹہ بڑے لوگ، بڑی عمر کے لوگ دیں گے تو ان کا بھی قرآن، ان کی بھی نمازیں صحیح ہو سکتی ہے۔ اور الحمدللہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں کراٹ کے اندر جو ہے نا مومن مسجد کے اندر رات کے 11 بجے بڑوں کا مکتب رہتا ہے ابھی بھی۔ بڑے عمر کے لوگ جن کی داڑھی سفید ہو گئی ہے وہ لوگ 11 بجے آتے امام صاحب کے پاس آدھا گھنٹہ قرآن شریف سیکھنے کے لیے۔ تو اس کی جو ہے لائن سے تھوڑا آپ لوگ بھی انشاءاللہ کیا کریں، فکر کریں۔ شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دین کے اندر شرمندگی نہیں کرنی چاہیے۔ تو ٹھیک ہے، اب جو ہے نا یہ دیکھو یہ نورانی قاعدے ہمارے عبد الرحیم بھائی قاضی مسوٹ کے جو ہیں انہوں نے بچوں کو دیا ہے گفٹ میں، تو ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جان مال میں، عزت آبرو میں خوب برکت عطا فرمائے، عبد الرحیم بھائی قاضی۔ تو اب میں جو ہے نا ڈاکٹر صاحب کے ہاتھوں سے آ جاؤ، تمہارا نام کیا ہے بیٹا؟ ہاں کتاب لے کے جا، کھڑے ہو تو ہاں ڈاکٹر کے صاحب کے ہاتھ سے ماشاءاللہ۔ اس میں ابھی کیا روزانہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں اس پہ نام لکھ کے دیتا ہوں، بیٹھو، آ جاؤ تم بھی آ جاؤ۔ ہاں ہے دیجیے، ہاں چلو، چلو ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ، آ جائیے ضمیر بھائی۔ آ جاؤ تم بھی، ہاں روزانہ اس پہ پڑھنا ہے، چلو بیٹھ جاؤ۔ سمیر بھائی آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ دو منٹ، ہاں چلو بیٹھ جا، ہاں آ جا، ہاں یہ لو، ہاں آ جا، ادھر آ جا بچے، لے کتاب لے کے جا، آ جا، ٹھیک ہے، بند کرو ابھی۔ مکتب کے اختتام پر ہمارے ضمیر بھائی کی طرف سے بچوں کو بسکٹ وغیرہ تقسیم کیا گیا، ضمیر بھائی کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس طریقے